نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کو اپنے چینل upedia پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ہمارے جتنے سننے والے اور چاہنے والے ہیں، ہمارے چینل پہ نئے آنے والے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کرنے والے ہیں، ان تمام کے حق میں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور اپنے خزانوں سے براہ راست اللہ ان کی مدد فرمائے۔ پیارے دوستو، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے موت، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے زندگی۔ ہر انسان کے پاس زندگی بہت ہی تھوڑی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان نے ضرور بھی ضرور مرنا ہے۔ انسان کی موت کا تعلق نہ ہی تو کسی بیماری کے ساتھ ہے، نہ ہی کسی واقعے کے ساتھ ہے، نہ ہی کسی حادثے کے ساتھ ہے، بلکہ اس کی موت کا تعلق اس کی تقدیر میں لکھے گئے وقت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے کہ جب انسان کا وقت آتا ہے تو پھر ایک لمحہ آگے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ موت انسان کو اچک لیتی ہے۔ پیارے دوستو، اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمارا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، اچھی رہائش، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی گاڑی، اچھے رشتہ دار، اچھی چیزیں، یہ ساری انسان کی سیکنڈری چیزیں ہیں اور انسان کی ضروریات میں سے ہے، جبکہ مقصدیات میں سے مقصد انسان کا اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے اور جن سے آپ کو اتنا پیار تھا کہ ان کی شہادت پہ آپ زاروں قطار روئے ہیں، اور اس بات پہ بھی روئے ہیں کہ حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کا جنازہ آپ نے 70 دفعہ پڑھایا ہے۔ حضرت حمزہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کے زمانے میں جو جنگیں لڑیں، ان میں جنگی طریقہ کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھلائے۔ جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں، جب ایام پیری شروع ہوئے تو زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا، پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ جب عمر تھوڑی بڑی ہوئی تو آپ نے اپنے سر سے زرہ کو اتار دیا، ننگے بدن اور ننگے سر کے ساتھ دشمنوں کے لشکر میں آپ ایک شیر کی مانند جھپٹ کے داخل ہو جاتے تھے۔ دوست احباب نے جب آپ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے رسول اللہ کے چچا جان، اے صف شکن مجاہد، اے جواں مردوں کے سردار، ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ جوان اور مضبوط طاقتور تھے، اس زمانے میں آپ کبھی زرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوئے۔ اب جب کہ آپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے اور تیر کس کی رعایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ غرض
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم گسار دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ اپنی باتوں سے خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ شیر خدا نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے خواہ مخواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے اژدہے کے منہ میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ اور بو تو عارضی ہیں جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ زرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو، جس کو تم موت کہہ رہے ہو میرے لیے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو پیارے دوستو، انسان کو ہر وقت ایسے ہی بہادر اور تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہم ہر وقت تیار ہوں، اور کم از کم اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اور جو اللہ کو منظور ہو، اللہ کی چاہت ہو، وہ اعمال کریں۔ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہوں ان اعمال سے اپنی جان چھڑائیں۔ پیارے دوستو، آج جو عمل جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے اس کا تعلق قرض کے ساتھ ہے۔ ایک انسان جب قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، مارے مارے پھرتا ہے، لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، شرمندگی کا سامنا کرتا ہے، جس کا قرض دینا ہو اس کی گلی سے اور علاقے سے گزرتا نہیں ہے۔ آج جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے یہ کلمات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانگے ہوئے۔ آپ جب ان کلمات کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں گے، اربوں خربوں کا قرضہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اس کا بندوبست فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان کلمات کو 313 دفعہ کہنا ہے۔ وہ کلمات میں پڑھتا ہوں: یا منان ذل احسان قد عم کل الخلائق منہ یا منان۔ یہ سکرین پہ کلمات آ رہے ہیں، آپ ان کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ نے 313 دفعہ ان کو پڑھنا ہے، اور کم از کم 40 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو ملے گی، اور آپ کے قرض کا بندوبست ہو جائے گا۔ چاہے اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بھی کریں، آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے پلے لسٹ پر آئیں اور سینکڑوں قسم کے وظائف سے استفادہ حاصل کریں۔ الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ، پوری دنیا کے ممالک سے لوگ مختلف قسم کے وظائف سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک ان کے کام بنا رہے ہیں۔ آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔